کہ میرے ایمان کا محور مدینہ ہے، اسلام کا مرکز مدینہ ہے، برکت والا شہر مدینہ ہے، امن والا شہر مدینہ ہے، سکون والا شہر مدینہ ہے، جہاں اطمینان ملتا ہے وہ شہر مدینہ ہے، پر نور شہر مدینہ ہے، میرے اللہ کی تجلیات کا مرکز بھی مدینہ ہے، آمنہ کے لال کا مسکن بھی مدینہ ہے۔ پر مدینہ کی مٹی میں کیا ہے؟ تراب المدینۃ شفاء، مدینے کی مٹی کے ایک ایک ذرے میں میرے اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ہوا دیکھو معطر ہے، فضا دیکھو منور ہے۔ میرے عرب کے لوگ یوں بھی کہتی ہیں کہ ارض المدینہ، مدینے کی جب ارض مٹی ہے، فرمایا لا ظہریہا برکات، اس کی پشت کے اوپر برکات ہے، وفی جوفیہا رحمات، اس کے اندر جو بھی ہے سب رحمتیں ہیں، نیچے رحمتیں اوپر برکتیں ہیں، یہ مدینہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوشش کیا کرو، ارادہ بھی کر لو، پوری جستجو کرنا میرے مدینے میں آ کے مرو۔ حدیث پاک فرمایا جس نے کوشش کی مدینے مرنے کی اور ارادہ باندھ لیا، میں محمد قیامت کے دن اس کا شاہد بھی بنوں گا، شفیع بھی بنوں گا۔ فرمایا آدھا قرآن اترا تو مکہ میں، آدھا اترا تو پھر مدینے میں، جہاد کا حکم ملا مدینے میں، پردے کا حکم ملا مدینے میں، زکوٰۃ کا حکم ملا مدینے میں، روزے کا حکم ملا مدینے میں، اور حج کا حکم ملا مدینے میں، اور جمعہ کا ملا مدینے میں، عیدین کا ملا مدینے میں، تحویل قبلہ ہوا وہ بھی تو مدینے میں، پہلی قبر بنی جنت البقیع بن گئی مدینے میں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جا کے دیکھو جس میں 2 رکعت بندہ پڑھ کے نکلے ایسے ہو جاتا ہے جیسے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اس دفعہ میں حضرت ابھی فرما رہے تھے میں ریاض الجنت کے لیے کوشش کرتا رہا، وہ منظوری ہوتی ہے کہ نئے قوانین بن گئے ہیں تو میں نہیں جا سکا، تو ظہر کی نماز کے بعد میں نے جا کے الوداع کیا، لیکن میرا دل غمگین تھا، اللہ میں ریاض الجنت نہیں جا سکا، میرے آقا میں آپ کے قریب سے گزر گیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں دوبارہ بھی آنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت بھی عطا فرما دیں۔ روتا ہوا گرتا ہوا باہر نکل گیا۔ مغرب کے بعد مجھے ایک بندے کا فون آیا، کہاں چلے گئے؟ میں نے کہا ہوٹل پہ، کہنے لگا جلدی آئیں ریاض الجنت سے بلاوا آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا لین تو نہیں لگنا پڑے گا، اس نے کہا لین بھی نہیں ہے، اسپیشل منظوری ہے۔ پھر میں بھاگ کے گیا، الگ سے مجھے لے گئے اور بالکل آپ کے سرانے جالی کے ساتھ مجھے جا کے بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے 20 دکانیں ریاض الجنت میں 40 رکعت پڑھنے کا شرف ملا، اور عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کا شرف ملا۔ پھر باہر نکلا، حاضری دوبارہ کا شرف ملا۔ جب میں باہر نکل گیا، قسمت پہ حیران، پیچھے سے پھر بندہ بھاگتا آیا، کہتا جو ریاض الجنت کا پولیس کا بڑا ہے وہ کہتا ہے شیخ کو واپس لے آؤ، 2 رکعت پھر پڑھ لے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا میں تو پڑھ کے آ چکا ہوں، میں اب دوبارہ نہیں جاتا، میں آ گیا ہوں پڑھ کے، اب عورتیں جانے والی ہیں، ان کا وقت ہے، اور یہ پولیس والے پھر جانے بھی کیسے دیں گے؟ یہ معاذ شریف سے جو آ رہی ہے تو نکال دیں۔ اس نے کہا جی بڑے افسر کا آرڈر ہے، میرے ساتھ بھی 2-3 ساتھی تھے، انہوں نے کہا جب بلاوا آ گیا تو اب چلے جائیں اکیلے۔ پھر وہ مجھے لے گئے، وہ کسی نے نہیں روکا، جو روکتا تھا نام لیتے تھے، مجھے کہا کہ یہ مصلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں پہ 2 رکعت پڑھ لیں۔ یہ مجھے کبھی زندگی میں نہیں بھولے گا، کرم کی نظر۔
فرمایا ریاض الجنت مدینے میں ہے، احد پہاڑ یحبنا ونحبهم، ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ جبل من جبال الجنہ، وہ بھی جا کے دیکھو مدینے میں، وہ برکت والی وادی، وادی عقیق جنت کی مدینے میں۔ میں نے پھر غور کیا، ادھر مجھے وادی عقیق جنت کی نظر آئی، ادھر جبل احد جنت کے نظر آئے، ادھر جنت البقیع نظر آئی، بیچ میں ریاض الجنت نظر آئی، ساتھ آمنہ کے لال جنت کے والی نظر آئے۔ پھر میں نے کہہ دیا المدینہ جزء من الجنہ، میرے مالک نے پورے مدینے کو جنت بنا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ مدینہ وہ بستی ہے جہاں میرے مولا صبح شام تیری رحمت برستی ہے۔ میرے ذمے یہ کام نہ ہوتا، ان کو یہاں روک کے دکھاؤ پاکستان میں رکتے کیوں نہیں ہیں۔ میرے ذمے میرے بڑے نہ لگا کے رب کعبہ کی قسم میں مدینے کی گلیوں میں میں وہی جھاڑو دیتا پھرتا ساری زندگی۔ تمہیں کیا پتہ مدینے کا؟ عش فی المدینہ وامت فی المدینہ، وہ جینا بھی مدینے کا اور مرنا بھی مدینے کا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھو، جنہوں نے 40 سال گزارے، کبھی تھوک بھی نہیں ڈالی، پیشاب بھی نہیں کیا، جوتا بھی نہیں پہنا مدینے کی پاک دھرتی پہ۔